بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ ہمارا آج نیو یارک میں پہلا دن اور آج ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ میرے رات کو میرا جو اسٹے تھا وہ میرے ایک دوست کے ساتھ تھا یہ لانگ آئیلینڈ میں، اور ابھی ہم بروکلن جا رہے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس وقت گاڑی میں ہی بیٹھا ہوں اور میں اس وقت ہوں بروکلن میں۔ بروکلن امریکہ کی اپنا نیو یارک کی اسٹیٹ کی ایک بہت ہی بزی اور پرانا ایریا ہے، جہاں زیادہ تر جو ہے یہ فلیٹ سسٹم ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا دوں اس کے بارے میں، یہ اس کی پرانی آبادی بالکل اسی طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، دور کے جتنے بھی فلیٹس ہیں، کافی بڑی آبادی اور بہت بزی روڈ ہے، بہت بزی روڈ ہے۔ امریکہ کے بارے میں اور خاص کر نیو یارک کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن میرے خیال میں آپ کو میں دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے 17 سینچری میں ڈچ کمپنی تھی، ایک ڈچ فر ٹریڈنگ تھی، وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی اور انہوں نے اس ایریا کو یہاں پہ انہوں نے کمپنی یہاں بنائی، اور اسی ایریا میں وہ یہاں نیو یارک میں فرسٹ ٹائم آئے تو انہوں نے اس کا نام جو ہے نیو ایمسٹرڈیم رکھا۔ نیو ایمسٹرڈیم وہ چونکہ ڈچ کمپنی تھی تو انہوں نے اسی حساب سے، کیونکہ ایمسٹرڈیم ڈچ کیپٹل ہے، تو انہوں نے اس کا نام بھی نیو ایمسٹرڈیم رکھ دیا۔ اور اس کے بعد ان کے فوراً بعد یعنی کچھ عرصے بعد برٹشر آئے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ انڈیا میں آئے تھے اسی طرح یہ برٹشر یہاں بھی آئے، اور انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ ڈیوک آف یارک رکھا، اور جو پھر جلد ہی جو ہے نیو یارک بن گیا، زیادہ دیر اس کو نہیں لگی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا پہلا کیپٹل تھا جب امریکن ریولوشن ہوا۔ تقریباً 1524 میں ایک اٹالین ایکسپلورر تھا جیوانی ڈی ورازانو، وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا، اور اس نے یہ جگہ جب اسے اندازہ ہوا یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اس کے بعد ایک انگلش ایکسپلورر تھا ہنری ہڈسن، وہ یہاں پہ آیا تھا، وہ بھی تقریباً ڈچ ایسٹ انڈین کمپنی کے ساتھ ہی جڑا ہوا آیا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہڈسن ریور ہے، جو ہڈسن بے ہے، اس کو اسی کے نام پہ جو یہ بنا تھا، یہ جو اس کا نام دیا گیا تھا ہڈسن بے، یہ اسی کی وجہ سے۔ تو ڈچ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے، تقریباً 3-4 سال ہی وہ اس پہ وہ کر سکے، اور انہوں نے مینہٹن کے ایریا کو انہوں نے وہ کیا، جہاں پہ تب انہوں نے یہاں پہ ایک جو ڈچ فر ٹریڈنگ ایریا کمپنی بنائی تھی، انہوں نے یہیں پہ آ کے ڈیرے ڈالے تھے۔ انگریزوں نے آ کے پھر اس کے بعد اس کو کیپچر کیا اور ان سے لے لیا، لیکن جلد ہی امریکن ریولوشن شروع ہوا، اور امریکن نے اس پورے ایریا کو ان سے خالی کرایا تقریباً کوئی 7 سال تک، 1775 سے لے کر 1783 تک، تقریباً 7-8 سال میں انہوں نے کافی سٹرگل کیا، اور اس دوران انہوں نے اس سے خالی کر دیا۔ اس کے بعد کافی اربنائزیشن ہوئی اس ایریا کی، اور بڑی دنیا سے لوگ یہاں آئے، بہت امیگرنٹ آئے، اور اس کو ایک نئی شکل دیتے رہے، آباد کرتے رہے۔ خاص کر جو میں نے کہا 1840 میں جب فیمائن آیا تھا آئرلینڈ میں، تو آئرش لوگ بہت زیادہ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، انہوں نے کافی سارے یہاں پہ کولونائزیشن کی۔ تقریباً 1898 میں ماڈرن سٹی آف نیو یارک جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، فاؤنڈ ہوا، اور اس وقت اس کے 5 جو ہے نا بوروز اس کو بولتے ہیں، 5 بوروز جو ہے وہ 5 بوروز میں سمجھو اس کو تقسیم کیا گیا۔ اس میں مینہٹن پہلے نمبر پہ تھا، پھر اس کے بعد بروکلن تھا، برونکس تھا، کوئنز تھا، اور اسٹیٹس آئلینڈ۔
تو یہ جو ہے اس میں اسٹیٹن آئلینڈ جو ہے یہ اس میں ان 5 بوروز میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسی چیز پہ ہوتی رہی۔ امریکہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ 50 اسٹیٹس پر مشتمل ہے، اس میں نیو یارک ایک اسٹیٹ ہے، اور ان اسٹیٹس کے جو نام ہیں وہ کم لوگوں کو پورے یاد ہوتے ہیں، جو جہاں سے ریلیٹڈ ہو اس کو اپنے اسٹیٹ کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن سارے اسٹیٹس کے نام یاد نہیں ہوتے۔ میرا بڑا پرانا شوق تھا جنرل نالج کا، تو میں ان چیزوں کو یاد رکھتا تھا، تو میں نے اس کی بڑی کوشش کی، بار بار اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور میں نے اس کا ایک فارمولہ بنایا، میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے اس کی جو اسٹیٹس کے نام ہیں وہ میں نے الفابیٹیکل یاد کیے تھے کہ کیسے میں اس کو یاد رکھوں گا۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے ابھی سے شروع ہوتا ہوں، میرے سامنے کوئی کاغذ نہیں، میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نالج کے مطابق بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے یاد کیا۔ امریکن اسٹیٹس جو ہے وہ ہم 50 اسٹیٹس ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں الفابیٹ اے سے۔ اے سے 4 اسٹیٹس ہیں امریکہ کے: الاباما، الاسکا، ارکنسس، ایریزونا۔ اس کے بعد بی سے کوئی امریکن اسٹیٹ نہیں۔ سی سے کیلیفورنیا، کولوراڈو، کنیکٹیکٹ۔ اس کے بعد ڈی سے ڈیلاویئر۔ ای سے کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ ایف سے فلوریڈا، جی سے جارجیا، ایچ سے ہوائی۔ اس کے بعد آئی سے 4 اسٹیٹس ہیں۔ آئی سے انڈیانا، آئیڈاہو، آئیوا اور الینوائے۔ اس کے بعد جے سے کوئی نہیں ہے۔ کے سے 2 اسٹیٹس ہیں، کینساس اور کینٹکی۔ کے بعد ایل سے ایک ہے اسٹیٹ ہے، لوزیانا۔ اس کے بعد ایم ہے، ایم سے 8 اسٹیٹس ہیں، 8 اسٹیٹس ہیں امریکہ کی۔ مینی، مینی، میری لینڈ، میساچوسیٹس، مسسپی، میزوری، مشیگن اور منیسوٹا۔ اور اس کے بعد ہے مونٹانا۔ یہ 8 اسٹیٹس ہیں ایم سے۔ اس کے بعد این سے بھی 8 ہی اسٹیٹس ہیں۔ این سے نیبراسکا، نیواڈا، نیو میکسیکو، نیو ہیمپشائر، نیو جرسی، نیو یارک، اور اس کے بعد نارتھ کیرولائنا اور نارتھ ڈکوٹا۔ ایم این او سے 3 اسٹیٹس ہیں، اوریگن، اوہایو اور اوکلاہوما۔ او کے بعد پی سے پینسلوینیا۔ کیو سے کوئی نہیں ہے، آر سے ایک ہے، روڈ آئلینڈ۔ اس کے بعد ایس سے 2 ہے، ایک ہے ساؤتھ کیرولائنا اور ساؤتھ ڈکوٹا۔ ایس کے بعد ٹی ہے، ٹی سے ٹینیزی اینڈ ٹیکسس، 2 اسٹیٹس ہیں۔ ٹی کے بعد یو ہے، یو سے یوٹا اسٹیٹس ہے۔ یو کے بعد وی ہے، وی سے ہے ورمونٹ اور ورجینیا۔ اور اس کے بعد ڈبلیو سے ہے، ڈبلیو سے ویسٹ ورجینیا، وسکانسن، وائمنگ اور واشنگٹن۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں 2 واشنگٹن ہیں۔ ایک واشنگٹن ڈی سی ہے جو کیپٹل آف امریکہ ہے، اور ایک واشنگٹن اسٹیٹ ہے جو کہ نارتھ ویسٹ میں کینیڈا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر سے نارتھ میں اور ویسٹ میں ٹورڈز پیسیفک اوشین، اور نیچے وہ کیلیفورنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میں نے 50 اسٹیٹس کے نام پورے بتا دیے، اور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ میں نے صحیح بتائے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ میں نے کیسے اس کو الفابیٹیکلی یاد کیے تھے، اور اسی طرح یہ زیادہ آسان تھا۔ تو چلیں ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اب ہم چلیں گے نیو یارک کے سبربس کی طرف۔ یہ بہت ہی پیارے علاقے ہوں گے جو کہ نیو یارک اور لانگ آئلینڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور بیچز ہیں، بہت خوبصورت بیچز ہیں اس پہ، کچھ برج بھی آئیں گے اس پہ، اور ہمیں ایک مخصوص جگہ ہم نے شہر کو اصل میں وائٹ کیا۔ آج ہمارا آفیشیلی جیسے میرا دوسرا دن ہے، ویسے تو پہلا دن ہے، کل ہم نیو یارک پہنچے تھے، آج ہمارا سمجھے پہلا ہی دن ہے، اور ہم سبرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں نیو یارک شہر کی طرف جاتا، لیکن میرے دوستوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ نہیں، پہلے ہم یہ والی سائڈ دیکھیں گے، بعد میں ہم شہر کی طرف جائیں گے۔ تو مجھے تو شروع میں یہ آئیڈیا اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں تو مجھے یہ جگہ بہت خوبصورت لگی۔ اور اس وقت یہ ایک لانگ آئلینڈ کا برج ہے جو کہ بہت پرانا برج ہے، اس کے اوپر ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں، اور ساتھ میں بہت خوبصورت اس کے جو اٹلانٹک کے پورشنز ہیں، اٹلانٹک اوشین کے، یہ ڈفرینٹ طریقے سے نیو یارک کو، ہر طریقے سے نیو یارک کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ہم ایک بہت ہی خوبصورت کاؤنٹی سے گزر رہے ہیں، اور تقریباً ہمارے رائٹ سائڈ پہ مکمل طور پہ اٹلانٹک ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا سفر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے گزرتا جائے گا تو ہمیں اور نئی نئی جگہ، خوبصورت جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کافی خوبصورت ایریا ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے بیچز ہیں، اس میں ہر طرف رائٹ پہ اور بعض جگہ لیفٹ پہ بھی آ جاتے ہیں، تو لیکن ہم چونکہ ایک مخصوص جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں، اور
یہ ایک مونومنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت مونومنٹ ہے، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ کے بیچ میں بنا ہوا ہے، اور جو بھی گاڑی آ رہی ہے اس راؤنڈ اباؤٹ سے گزرتے ہوئے تو اس کو بڑا انجوائے کر رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بڑی خوبصورت آبادی ہے، بہت ہی خوبصورت گھر۔ نیو یارک کے گھروں نے مجھے بہت امپریس کیا، مکمل لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، بیس بھی لکڑی کی، سائڈز بھی، چھت بھی، اور بہت ہی شاندار قسم کے گھر ہیں۔ ساتھ میں ان کی جو باقی کا سٹرکچر ہے، جو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے روڈز کا، وہ بہت پیارا ہے۔ ابھی ہم لانگ آئلینڈ کے برج پہ آ گئے ہیں، اور یہ بہت ہی لمبا برج ہے، اور یہ ون وے ہے، ایک سائڈ سے آنے اور جانے والے دو الگ پورشن ہیں۔ یہ بیچ میں کافی اونچا بنایا گیا ہے، یہ بہت پرانا برج ہے، میرے خیال میں شاید یہ کچھ 75 ایئرز اولڈ ہے، 1951 میں شاید اوپن ہوا تھا، اور یہ درمیان میں کافی اوپر ہے، کیونکہ نیچے سے جہازوں کے گزرنے کے لیے کافی جگہ دی گئی ہے۔ نیو یارک کے جتنے بھی برج ہیں وہ بہت پرانے ہیں، خاص کر جو مینہٹن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بروکلن اور مینہٹن کے بیچ میں، وہ تو شاید 2 سال اور اس سے بھی پرانے ہیں، کچھ اس سے بھی پرانے ہیں، کیونکہ بالکل مکمل طور پہ یہ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بڑا پرانا خوبصورت سا برج ہے، اور دونوں سائڈ پہ آپ کو اٹلانٹک نظر آ رہا ہے، اور ہم اس وقت لانگ بیچ کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم مختلف کاؤنٹیز دیکھیں گے اور مختلف علاقوں میں جائیں گے۔ میں نیو یارک کے گھروں کے بارے میں بتا رہا تھا، تو مجھے نیو یارک کی آبادی بہت زیادہ خوبصورت لگی، بہت اعلیٰ، بہت زبردست۔ ہر گھر تقریباً الگ الگ ہے، کسی گھر کی دیوار کسی اور گھر سے نہیں لگتی، اور چاروں طرف سے گھر بالکل سیپریٹ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک دائیں بائیں دیواریں ساری جو ہے اس میں وہ لکڑی کی ہی بنی ہوتی ہے۔ اب اس وقت یہ جو ہم گزر رہے ہیں کافی لمبے لمبے جیسے فارم ہاؤسز ٹائپ کے، اور مختلف لوگوں کے اس طرح کی پراپرٹیز ہیں، بیچ بیچ میں یہ کافی سارے جو ہے نا فارمنگ ہے اس میں، یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے ڈیفرنٹ آپ کو نظر آیا، یہ مختلف چیزیں جو اس فارم میں بنتی ہیں، تو وہ انہوں نے لوگوں نے باہر پریزنٹ کی ہوئی ہے، آپ کسی بھی وقت جا کے وہ لے سکتے ہیں، اور کہیں پہ تو بندہ ہی نہیں ہوتا، آپ جو کچھ لینا چاہیں تو لے کے بے شک وہاں پہ پیسے رکھ دیں تو آپ چیز اٹھا لیں، اس میں پرائس لکھی ہوتی ہے، فل ایمانداری سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں پہ بیسیکلی جانا تھا ہم وہاں پہ پہنچ گئے، یہاں پہ یہ ایک جو اسٹرابری فیسٹیول ہے، ویسے تو اکیلا اسٹرابری فیسٹیول نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری اٹریکشنز ہیں، ڈفرینٹ جو ہے چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ جیسے چیریٹی قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ ہاسپٹلس کے لیے ہیں۔ یہ اسٹرابری فیسٹیول فنڈ ریزر ہے، جو کہ یہ مڈل روڈ پہ میٹیٹور نیو یارک میں ہے۔ یہاں پہ ہم نے جب آئے ہم نے گاڑی پارک کی، بڑی زبردست قسم کی اس کی پریزنٹیشن ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، جس کو میٹیٹوک کاؤنٹی ہے یہ، اور یہاں پہ میٹیٹوک لائنز کی طرف سے یہ جو فیسٹیول ہے یہ بنایا گیا ہے۔ اس میں کافی سارے اٹریکشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کے بہت سارے اسٹالز ہیں، فلاورز کے اسٹال ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے چیریٹی کے اسٹال ہیں، کافی جو ہے اس میں اٹریکشن ہے، اور فیملیز آئی ہوئی ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، جوان آئے ہوئے ہیں، بڑے بوڑھے سب آئے ہوئے ہیں، مکمل ایک قسم سے جس کو کہتے ہیں آپ فیملی فیسٹیول چل رہا ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی اس میں گیمز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹالز ہیں، آپ کو یہ گیدرنگ نظر آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ایک اسٹال پہ ہم آئے، یہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ فیبرکس ہیں اور چیزیں ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے فارمز کی چیزیں یہاں پریزنٹ کی ہوئی ہے، جیسے کسی نے اسٹرابری پریزنٹ کی ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ڈفرینٹ قسم کے کھانے پینے کے اسٹالز ہیں لوگوں نے یہاں کیے ہیں۔ یہ آپ کو جھولے جو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جھولے لوگوں کی اٹریکشن میں ہیں، مختلف چیزیں جیسے ہمارے یہاں ایک فیسٹیول سا لگتا ہے، اور زیادہ تر ان پہ بچوں کا ہی رش ہے، بچے اس پورے ایونٹ کو کافی جو ہے اچھا انجوائے کر رہے ہیں۔ اس چیزوں کو لے کر ہمیں بھی بڑا اس کو اچھا لگا، ہم نے کافی سارے اسٹالز دیکھے اور ہم اس میں مکمل طور پہ گھومے پھرے۔ یہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ کھانے کے اسٹالز جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ کھانے میں بڑا مسئلہ تھا، ہم ہر چیز کھا نہیں سکتے تھے، اسپیشلی میٹ کا، چکن کا بڑا ایشو تھا۔ میکسیکن بہت زیادہ ہے، میکسیکن جو پریزنٹیشن ہے کھانے پینے کی وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک ہاسپٹل کا، ایسٹرن لانگ آئلینڈ ہاسپٹل کا
اسٹونی بروک. یہ ان کا ایک ڈونیشن کیمپ لگا ہوا تھا. لوگ جو ہے وہ ادھر آ کے ڈونیشن کرتے. بیچ میں یہ سٹنگ ایریا ہے کافی سارا بڑا, اور لوگ اس میں بیٹھ کے کافی سارے جو ہے نا وہ کھانا اپنے جو بھی کھانا جا رہے ہیں کر رہے ہیں. درمیان میں یہ ہم نے دیکھا ایک اسی میں یہ ایک تھوڑا سا میوزک فیسٹیول بھی چل رہا تھا, جو کہ بالکل لوکل میوزک جس کو آپ کہتے ہیں, امریکن میوزک یا ویسٹرن میوزک جس کو آپ کہتے ہیں, اس طرح کی پریزنٹیشن تھی. کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں تھا, کوئی زیادہ راک سائڈ نہیں تھا, بس ایک نارمل قسم کا ان کا جو میوزک ہوتا ہے وہ چل رہا تھا. اور اس کے بیچ میں انہوں نے یہ بالکل سایہ کیا ہوا ہے. ویسے اوورآل موسم بہت اچھا ہے, بہت شاندار موسم ہے یہاں پہ. بڑا اچھا ماحول تھا یہاں پہ. میوزک بھی کچھ لوگ بیٹھ کے میوزک انجوائے کر رہے تھے, سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی شور شرابہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو بھی کر رہے تھے. تو ہم بیچ بیچ میں گھومتے پھرتے ساتھ ساتھ جو ہے میوزک بھی سنتے جا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہم اس میں دوسرے وہ بھی جو اسٹالز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا کھانے کو بھی دل کر رہا ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کھانے کھا سکتے ہیں. ہمیں چیزیں بھی بڑی مشکل سے اور بڑی جو ہے نا وہ سلیکٹیو قسم کی لینی ہوگی. میرے ساتھ اس وقت سنان ہے, سنان محبوب, میرے بڑے اچھے دوست. سنان محبوب نے مجھے بہت گائیڈ کیا, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ٹرین کے سفر سے لے کر, اور لوکل جتنے بھی جو ہے نا میرے سے جو پرابلم تھی, جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے حل کی. مجھے میں نے ان کا بڑا مشکور ہوں, اللہ اس کو خوش رکھے. اور سنان محبوب جو ہے یہ ایک میوزیشین ہے, اور یہ بہت اچھا رباب بجاتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی سوات سے ہیں اور امریکہ میں سیٹل ہونا جا رہے ہیں. تو یہ میوزک ٹیچر بھی ہے اور میوزک سیکھ بھی رہے ہیں. ان کے جو ہے کافی سارے میوزک وہ بھی ہیں. میں اپنے ایک ولاگ میں انشاءاللہ ان کا میوزک بھی آپ کو سناؤں گا. بہت پیارا یہ گاتے ہیں. یہ مجھے گائیڈ بھی کر رہے تھے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایکچولی یہ لگتا تو ایسے ہے جیسے یہ گوجے ٹائپ کے چھوٹے, لیکن یہ پیاز ہے, لوکل پیاز ہے, اور بڑے کافی گول سے موٹے سے, اور لوگ یہاں سے اس کو لے بھی سکتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنے فارمز کی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ آ کے پریزنٹ کی ہے. اب یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں, یہ چھلیاں سٹے جو ہے یہ, اور جو ٹرکی کے جو ہے نا وہ جس کو کہیں آپ رانے ہیں, اس کے ساتھ سے ڈفرینٹ پریزنٹیشن ہے. میکسیکن فوڈ بہت زیادہ تھا یہاں پہ, اور میکسیکن فوڈ ہم ابھی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لیے کھانے میں کچھ چیز لیں. تو جو اگر کھانے میں ہمیں کافی چوائس تھی, لیکن ہمارے لیے چوائس کافی جو ہے نا مشکل تھی, کیونکہ ہم ہر چیز کو ایسے لے نہیں سکتے تھے, ہمیں کافی دھیان کرنا تھا. سنان اس بارے میں میری کافی ہیلپ کر رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ فوڈ ہے جو کہ انہوں نے ایسے کیا ہے, جیسے اس میں یہ تربوز ہے اور ڈفرینٹ قسم کے سیلڈ انہیں مکس کر کے وہ رکھے. سنان جو ہے, سنان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے ان سے لے لیتے ہیں چیز بال. چیز بال جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ایزی تھے. ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وہ واحد چیز ہے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیز کے پکوڑے, بالکل اسی طرح کی ان کی وہ تھی. ہمیں یہ لیے اور سنان نے ہی اس کی پیمنٹ کی. تقریباً یہ ہمیں $17 کا پڑا. ہم نے چیز بال لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ساسج ڈالے ہیں. یہی وہ چیز تھی جو ہم آسانی سے لے سکتے تھے, باقی چیزوں سے ڈر لگتا ہے. اس فیسٹیول میں فل فیملی فیسٹیول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. کھانے پینے کے سارے قسم کے اسٹال ہیں, زیادہ تر فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سب سے زیادہ میں نے بچوں کو اور اس کو دیکھا ہے اسٹال پہ, وہ یہ والا ہے, رسٹ بینڈز, رائٹ کریڈٹس وغیرہ. میرے ساتھ یہاں پہ سنان بھائی ہیں, ان کا تعلق بھی سوات سے ہے. سنان بھائی, آپ اس فیسٹیول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے تو اس طرح فیسٹیول امریکہ میں یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کے فیسٹیول پہ آیا ہوں. تو اس میں تو یہ ہے کہ فیملیز آتی ہے, فیملیز بہت انجوائے کرتی ہے اس قسم کے فیسٹیول میں. لوگ آتے ہیں, جس طرح ہم ابھی رینڈم کہیں جا رہے تھے, راستے میں رک گئے. بہت ہی مطلب ایک اچھے سے فوڈ اسٹالز بنے ہوئے ہیں, مختلف کھیلوں کے مختلف جھولے وغیرہ ہیں. تو اچھا ہے, مطلب کافی لائیولی
ڈائیورسٹی ہے, لوگ آپ کو مل رہے ہیں مختلف, اور سب لوگ آئے ہوئے انجوائے کر بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں, میں نے اندازہ لگایا ہے. ویسے تو فل فیملی فیسٹیول ہے, فیملیز آئی ہوئی ہیں, لیکن اس کے درمیان میں بچے جو ہے وہ کافی بہت زیادہ نوجوان نسل ہے اور وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں. یہ اسٹرابری فیسٹیول ہے. Can I ask why it's called Strawberry Festival? Can you tell me, like, we are making a vlog, so why does it called Strawberry Festival? What's special about it? Because the strawberries on the North Fork are in season. This is strawberry season. Okay, all right. Because we haven't seen strawberries anywhere. They're right here. Strawberry Festival. It's all here. It's all here. Oh wow. Yes. Can we try? Well, they're Or it's for just- sale. Okay, Yes. they're all for sale. Okay. These are what? Limited edition red and white cookies. Oh. Like the Cookies, black yeah. and white. Oh, but good. red and white for strawberry. How much is it up to this box? 10 each. $10. 10 each. Okay. And they're all local. And local. Yes. These are fresh strawberry juice. ہاں تو بہت اچھا رہا ہمارا یہ والا جو فیسٹیول تھا. اس فیسٹیول کو ہم نے بہت انجوائے کیا. ہمیں چیز بال کھانے کے بعد یقین کریں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا, اور ہم ابھی واپس جا رہے ہیں. واپسی پہ ہمیں ایک اور کاؤنٹی سے ہو کے جائیں گے. جس جگہ سے ہم گئے یہاں پہ کافی بڑے بڑے فارمز بھی ہیں, کچھ بریڈنگ فارم بھی ہیں یہاں پہ مختلف جانوروں کے بھی, اور ساتھ میں وائن کے فارم ہیں, ڈفرینٹ قسم, جیسے اسٹرابری تھا, بہت ساری چیزیں تھیں ایسی جس میں ہم نے کافی ساری جو ہے نا چیزوں کو انجوائے کیا. یہ بہت خوبصورت منظر ہمیں دکھائی دے رہا ہے سامنے آسمان پہ. اگر آپ بادلوں کو دیکھیں اور اس وقت یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے مجھے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے شاید آپ لوگوں کو بھی کیمرے پہ اتنا ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہوگا. یہ سارے جو ہے نا اوشین بیچز میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور نارملی یہ ایک اچھا وہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ورنہ روٹین میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نا گھر ہیں, یہاں پہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو کہ لوگ جو ہے ان کو یہاں پہ رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, لوگ خود بھی رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو ہے ویکینڈ پہ بھی یہاں پہ مل جاتا ہے سارا. ویکینڈ کے لیے بھی لوگ ویکینڈ منانے کے لیے آتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ یہاں پہ خود ہی رہ رہے ہیں. لگتا ایسے ہے جیسے یہ کوئی اسپاٹ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہوں گے ویکینڈز کے لیے اور اسٹے کے لیے, لیکن نارملی یہ اگرچہ دور ہے نیو یارک شہر سے, تقریباً یہ کوئی 35 میل دور ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور سکون سے رہ رہے ہیں. اور میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ نیو یارک شہر میں یہ جتنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو جتنے بھی نیو یارک شہر کے سے دور جو گھر ہیں, یہ لوگ ان گھروں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ لوگ شہروں کی اس مستی, شور شرابے اور اس رش سے بچنے کے لیے ان علاقے کو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ورتھ پلیس ہے رہنے کی. یہاں پہ لوگ روٹین میں ویسے ویکینڈ پہ آتے ہیں, کھانے پینے کے بھی یہاں ریسٹورنٹس ہیں, برانڈز ہیں, یہاں پہ کافی سارے جو ہیں چیزیں اویلیبل ہے. اب ہم آپ سے اجازت مانگیں گے, اور انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ کو میں ایک اور کاؤنٹی کی طرف لے کے جاؤں گا. ابھی ہمارا ایک اور سبرب رہتا ہے جو بہت خوبصورت ہے, جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم کل وہ بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ جب ہم وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو اس سے اگلے دن میں نیو یارک سٹی میں, مینہٹن میں اور ٹائم اسکوائر میں لے کے جائیں گے. فی الحال میں آپ سے اجازت مانگوں گا, اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو ویلاگ ہے یہ کیسے لگا, آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس میں ضرور ہم سے پوچھیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. پلس یہ کہ آپ کو جو ہماری انفارمیشن ہے نیو یارک اور امریکن ہسٹری کے بارے میں وہ کیسی لگی. امید ہے کہ آپ کو وہ بھی اچھی لگی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ
آپ نے انجوائے کیا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.